آپ نے کہا آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمہ کی چوکیداری کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دبلے پتلے ناتواں کمزور ضعیف نحیف الوجود، اللہ کے رسول میں کروں گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا نہیں، تو بیٹھ جا، تو کمزور ہے، تو ناتواں ہے، تو ضعیف الوجود ہے، تو بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا، وہ بیٹھ جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں آج کون ہے جو محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کروں گا۔ آپ نے جسم کی ناتوانی اور کمزوری کو دیکھا، آپ نے کہا نہیں، تو ناتواں اور کمزور ہے، تو بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ تیسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں آج کون ہے جو میرے خیمے کی چوکیداری کرے گا؟ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتے ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجئے گا، پہلے میری ایک عرض، میری ایک درخواست سن لیجئے۔ کہا بتا تیری عرض کیا ہے، تیری درخواست کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے وجود کی ناتوانی کو نہ دیکھیے، میرے ایمان کی توانائی کو دیکھیے، میرے وجود کی کمزوری پہ نہ جائیں، میرے ایمان کی قوت اور مضبوطی کو دیکھیے جو بار بار بھرے مجمع سے مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کر رہی ہے۔ بتلائیے اس تلوار کا حق کیا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ تلوار اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، ساتھ حکم ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھی کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، خیمے سے ہٹنا گوارا نہ کرنا۔ وہ تلوار کو پکڑتا ہے اور خیمے کے باہر چوکیدار اور پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگ شروع ہوتی ہے، قتال شروع ہوتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر ایک تیر آتا ہے، اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ دوسرا تیر آیا، دوسرا سوراخ کر دیا، اور بقول امام ابن عبد البر 70 تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے، 70 تیروں نے اس کے وجود میں 70 سوراخ کر دیے، 70 خون کے فوارے پھوٹے اور یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جانثار، آپ کا چوکیدار 70 تیروں کا وجود پہ لیے زمین پہ گرا ہوا۔ آپ اس کے سر کو اٹھاتے، نبوت والی گود میں رکھتے، وہ اپنی نگاہوں کو کھولتا ہے، سامنے اس کو چہرہ نبوت دکھائی دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک ہتھیلی کو اس کی نگاہوں پہ رکھ لیتے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یہ مبارک ہتھیلی میری نگاہوں سے ہٹا لیجئے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے چہرہ پر نور کا دیدار کر سکوں اور اسی حالت میں مر سکوں، تاکہ حشر کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ بتا کس حال میں آیا تھا، میں اللہ سے کہوں اللہ میدان جہاد تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا تھا، میں نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا، میرا سر نبوت والی گود میں تھا اور میری نگاہیں اس چہرے کا دیدار کر رہی تھیں کہ جس چہرے کو حالت اسلام میں دیکھنے والی آنکھوں پر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضرات یہ ہے وہ ایمان کہ جس کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی نصرتوں کا نزول ہوتا ہے۔